بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مانگ اللہ سے چینل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں آپ کے لیے جو آج وظیفہ لے کر آئی ہوں یا ایک دعا لے کر آئی ہوں، یہ دعا ایسی دعا ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہم ہر قسم کی پریشانی سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی خدا نہ خواستہ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ پریشانی کسی طرح سے دور نہیں ہو رہی، اور اس پریشانی کی وجہ سے طبیعت ہر وقت بے چین رہتی ہے، ہر وقت جو ہے وہ دل بے قرار سا رہتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، کیا کیا جائے، کیا پڑھا جائے، کیا عمل کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نجات دے دیں۔ تو مائی ڈیئر، آج جو میں آپ کے لیے دعا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں مانگ اللہ سے چینل سے، اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ دعا بتاؤں اور یہ وظیفہ بتاؤں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشنز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ تو اب میں آپ کو یہ دعا بتاتی ہوں۔ یہ بہت ہی مشہور دعا ہے، اور اس دعا کے بارے میں احادیث مبارک کی مشہور کتاب جو صحیح بخاری شریف ہے، اس کے اندر بھی یہ دعا دی گئی ہے، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو یا کچھ ہو تو اس دعا کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں۔ یہ دعا آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ عظمت و بزرگی والے کے، جو کہ حلیم اور بردبار ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور رب ہے عرش عظیم کا۔ دیکھیے کتنی پیاری یہ دعا ہے۔ جب ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی تھی یا کوئی کرب کا وقت ہوتا تھا تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرماتے تھے۔ تو انہوں نے ہمارے لیے بھی یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمایا ہے کہ ہم بھی یہ دعا پڑھیں مسلمان۔ تو آپ بھی یہ دعا پڑھیں، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ضرور دور ہوگی۔ آپ کو اسکرین پر بھی یہ دعا نظر آ رہی ہوگی، اور اس دعا کو آپ نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور یہ آج کا وظیفہ تھا یا آج کی دعا تھی۔ تو اب اجازت دیں مجھے، آپ پھر دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور جانے سے قبل میں آپ سے یہی کہوں گی کہ پلیز دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ منسلک ہیں ان کے حقوق کا خیال کیجیے، اور مسکینوں کو، یتیموں کو، غریب لوگوں کو کھانا کھلائیے، اور جتنا بھی حسب توفیق، جتنی بھی آپ کی جیب اجازت دے اتنا آپ صدقہ و خیرات کو اپنا معمول بنائیں، اور ایسی خیرات یا ایسا صدقہ نہ کریں جس کو زبان سے بعد میں سنا کر احسان جتایا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں پہ خرچ کریں جن کا آپ سے کوئی واسطہ نہ ہو، آپ کو ان سے کوئی غرض نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، تاکہ ایسا ٹائم آئے ہی نہ کہ آپ ان کو جتائیں اور آپ کا صدقہ و خیرات ضائع ہو۔ اپنی زبان پہ، اپنے جذبات و احساسات پہ کنٹرول رکھیں، اور ہر وقت اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہم سب کی سب نیک حاجات کو پورا کریں، اور سب کی مشکلات کو حل کریں۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی میرے ساتھ آمین کہیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔